ایک دن اور ایک حملہ اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ ہیروشیما کا شہر ایک پل میں راکھ بن گیا اور ناگاساکی چیخ اٹھا۔ لیکن اصل تباہی تب شروع ہوئی جب ایک خاموش یہودی سائنٹسٹ نے ایٹم بم بنایا اور مرنے سے پہلے کہا، میرے ہاتھوں پر خون ہے۔ یہ صرف ایٹم بم کی کہانی نہیں، یہ بدلے، طاقت، خوف اور پچھتاوے کی وہ آگ ہے جس میں پوری انسانیت جل چکی ہے اور شاید اب بھی جل رہی ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ جولائی 1945 میں ایٹم بم مکمل ہوا اور نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ ٹرینیٹی ٹیسٹ کیا گیا۔ جب ایٹم بم پھٹا تو ایک روشنی اور آگ کا بگولا آسمان میں چھا گیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور اوپن ہائمر نے صرف اتنا کہا، Now I am became the death, the destroyer of worlds، یعنی اب میں موت بن چکا ہوں، دنیاؤں کا تباہ کنندہ۔ 1905 میں ایک خاموش تباہ جرمن سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کیا، جس نے یہ تصور دیا کہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مشہور ایکویشن E=mc² نے دنیا کو پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک چھوٹے سے ذرے میں کتنی بے پناہ توانائی چھپی ہو سکتی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ محض ایک سائنسی خیال تھا، مگر 1930 کی دہائی میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے نیوکلیئر فزکس پر کام تیز کر دیا۔ جرمنی میں اوٹو ہان اور لیزے میٹنر نے 1938 میں نیوکلیئر فشن دریافت کیا، یعنی جب ایک یورینیم ایٹم تقسیم ہوتا ہے تو وہ توانائی خارج کرتا ہے۔ یہ دریافت بظاہر سائنسی تھی، مگر کچھ ہی سال بعد یہ دریافت ایک ہتھیار میں تبدیل ہونے والی تھی جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دے۔ 1939 میں جب ایڈولف ہٹلر نے یورپ میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ جرمنی ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی خوف نے کئی یہودی سائنسدانوں کو جرمنی چھوڑنے پر مجبور کیا، جن میں مشہور فزکس دان لیوسز لارڈ اور ایڈورڈ ٹیلر بھی شامل تھے۔ یہ دونوں سائنٹسٹ امریکہ آئے اور البرٹ آئنسٹائن کے ذریعے امریکن صدر فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھوایا۔ اس خط میں خبردار کیا گیا تھا کہ جرمنی ایٹم بم بنا رہا ہے اور اگر امریکہ نے بر وقت اقدام نہ کیا تو دنیا ہٹلر کے ہاتھوں تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ خط امریکہ میں ایٹم بم کے خفیہ منصوبے مین ہیٹن پروجیکٹ کی بنیاد بنا، جو تاریخ کا سب سے مہنگا اور خفیہ سائنسی منصوبہ بن گیا۔ اس منصوبے کا مقصد پہلا ایٹم بم بنانا تھا۔ 1942 میں امریکہ نے نیو میکسیکو میں ایک خفیہ شہر لاس الموس قائم کیا۔ یہاں دنیا کے بہترین سائنٹسٹ کو لایا گیا۔ اس پروجیکٹ کی قیادت رابرٹ اوپن ہائمر نے کی، جنہیں بعد میں فادر آف دی ایٹم بم کہا جانے لگا۔ اوپن ہائمر، جن کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا، ذہین، حساس اور فلسفی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ سائنس کو صرف علم کا ذریعہ سمجھتے تھے، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ایسا ہتھیار بنا رہے ہیں جو لاکھوں جانیں لے سکتا ہے۔ لاس آلموس میں ہر فرد کا کام الگ تھا۔ کچھ لوگ یورینیم 235 اور پلوٹونیم 239 کو الگ کرنے پر کام کر رہے تھے، کچھ بم کے ڈیزائن اور کچھ اس کے تجربے پر۔ ہر سائنٹسٹ کو صرف اتنی معلومات دی جاتی تھی جتنی ضروری ہو تاکہ راز نہ کھل سکے۔ جولائی 1945 میں ایٹم بم مکمل ہوا اور نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ ٹرینیٹی ٹیسٹ کیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، جب ایٹم بم پھٹا تو ایک روشنی اور آگ کا بگولا آسمان میں چھا گیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور اوپن ہائمر نے صرف اتنا کہا، Now I am became death, the destroyer of worlds۔ یہ الفاظ ہندو مقدس کتاب بھگوت گیتا سے لیے گئے تھے اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اوپن ہائمر کو اپنی ایجاد پر کیسا پچھتاوا تھا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرا دیا۔ چند لمحوں میں خواتین و حضرات 80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے اور شہر راکھ ہو گیا۔ 3 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا بم فیٹ مین پھینکا گیا، وہاں بھی ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ تاریخ میں اب تک کا واحد موقع ہے جب ایٹم بم کسی انسان پر استعمال ہوا۔ جاپان نے 15 اگست کو ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس جیت کی قیمت لاکھوں انسانی جانوں کی صورت میں ادا کی گئی۔ جنگ کے بعد اوپن ہائمر نے ایٹم بم کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایٹمی ہتھیاروں پر عالمی پابندی ہو، مگر
امریکن حکومت نے ان پر شک کیا کہ وہ سوشلسٹ خیالات رکھتے ہیں۔ 1954 میں انہیں خفیہ معلومات تک رسائی سے روک دیا گیا۔ ایک عظیم سائنسدان کو سیاست نے بے بس کر دیا۔ اپنی آخری زندگی میں وہ بار بار اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ ان کی ایجاد نے لاکھوں انسانوں کو مارا۔ ان کے مشہور آخری الفاظ جو ریکارڈ پر موجود ہیں وہ یہ تھے کہ I carry no weight on my conscience but I have blood on my hands، یعنی میرے ضمیر پر بوجھ نہیں مگر میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ 1976 میں وہ کینسر سے فوت ہو گئے۔ مین ہیٹن پروجیکٹ پر خواتین و حضرات اس وقت کے $2 بلین استعمال ہوئے۔ اس منصوبے میں 1,30,000 سے زائد افراد شامل تھے، جن میں سے بیشتر کو علم بھی نہیں تھا کہ وہ ایٹم بم پر کام کر رہے ہیں۔ لٹل بوائے بم میں صرف 64 کلو گرام یورینیم استعمال ہوا، جس میں سے صرف 0.7 گرام نے فشن میں حصہ لیا اور اسی نے 80,000 جانیں لی۔ جاپان پر بم گرانے سے پہلے ٹارگٹس کی فہرست بنائی گئی تھی، جن میں کیوٹو بھی شامل تھا، مگر امریکی وزیر جنگ نے کیوٹو کو تاریخی شہر سمجھتے ہوئے فہرست سے نکال دیا۔ اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں کبھی ایٹم بم پر فخر کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے انسانیت کا سب سے بڑا اخلاقی المیہ قرار دیتے تھے۔ ایٹم بم کے ایجاد کے فوراً بعد ہی سرد جنگ شروع ہوئی اور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ لگ گئی۔ آج بھی دنیا میں 13,000 سے زائد ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جو اگر استعمال ہوئے تو زمین کا خاتمہ یقینی ہے۔